وہی برائیاں دین کے خلاف چیز، اور عقیدے کے اعتبار سے بھی دنیا بھر کی برائیاں قوم میں موجود ہیں، اور لوگ کیا کہتے ہیں مت پڑھو اس میں، اس چکر میں مت پڑھو، اس اختلاف میں مت پڑھو، ان باتوں میں مت پڑھو. تو وہ باتیں تو دین کی باتیں، تو کیا قوم کو دین کی باتوں سے روکا جا رہا ہے؟ وہ چکر تو دین کے چکر ہے، تو قوم کو دین سے روک دیا جا رہا ہے، تو پھر لگاؤ گے جس میں دین سے ہی روک. اللہ جل شانہ کا دین وہ نہیں ہے جو توڑ مروڑ کے آدھا رکھ کے آدھا کھول کے بیان کیا جائے. پوری بات وضاحت سے کی جائے کہ ہاں نبی کی سیرت میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، ہر ایک کا محمل کیا ہے، ہر ایک کا موقع محل کیا ہے. جب وہ واضح کر دیا جائے گا تو اختلاف انتشار اپنے آپ ختم ہوتے نظر آئیں گے. یہی مجلس ہے. اب جس کو علم نہیں ہوگا کیا پتا کون سی بدعت کر لی صاحب. اب تو شادیوں میں بھی انکیاں میلادیں ہونے لگی. یار 2 تولے کی زبان منہ سے اٹھا کے لگا دینے میں کیا جاتا ہے؟ وہ تو غیر ایمان والے بھی بک رہے ہیں، تم بھی بک دو. مگر اسلام سے جب پوچھیں گے تو جب اللہ کے محبوب نے فرمایا صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی، تو جب ذکر کرو گے اللہ کی رحمت، یہ کہاں فرمایا حضور نے کہ شادی کے موقع پہ ذکر نہیں کر سکتے ہو؟ یہ کہاں قید ہے؟ اس میں کوئی قید نہیں. تو جب نبی نے قید نہیں لگائی تو دوسرا کون ہوتا ہے چوچرا کرنے والا؟ اگر تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلم نما اس پر اعتراض کر، یہ رحمت ہے، یہ برکتیں، یہ آپ کی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول نے خود ہمیں بتایا. اسی معراج میں نبی سفارش کر رہے ہیں کہ امت نہیں اس کی پابندی کر پائی، کم کی جائے. 45 ہو رہی. پھر حضرت موسیٰ کہہ رہے حضور اتنی بھی نہیں ہو پائے گی، پھر کم کی جا رہی، پھر کم کی جا رہی، پھر کم کی جا رہی ہے. تو اس سے ہٹ کر دیکھیں کہ اگر ہم سے بھی کوئی عزیز بار بار کرے تو ایک نہ ایک بار آدمی چڑھ جاتا ہے. ارے بس کتنا کیا لگا رکھا ہے، کر دی نا، 5 کم کر دی، 10 کم کر دی. اپنے عزیز کو بھی آدمی کہہ دے گا، اپنی اولاد کو بھی ماں کہہ دے گی. یہ ہماری محبتیں ہیں کہ جس کی بہت جلدی حد آ جاتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل، وہاں ہر بار حضور جا رہے ہیں اور ہر بار بات پوری کی جا رہی ہے. یہ محتاجی نہیں ہے، یہ محبت ہے. یہ کیا ہے؟ محبت ہے. 5 ہوئی نا تو اسی شفاعت سے، اسی سفارش سے نا 5 ہوئی. کیا طرفہ تماشا ہے یار کہ نبی کی شفاعت کا انکار کرو اور اسی سفارش سے آئی ہوئی صرف 5 پڑھو. یہ پڑھنا چاہیے نا 50. سفارش والے نہیں ہے صاحب، ڈائریکٹ اللہ نے 50 دی 50 پڑھتے. ایک بار گھستے فجر میں تو پھر عشاء میں نکلتے 50 کر. واہ، میٹھا میٹھا ہاف آن دو، ادھر سے یہ لے لو، کڑوا کڑوا تو یہ نہیں چلے گا. کیا دینداری. تو مسلمانوں میں چند باتیں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا. اسلام کے اصول کو سمجھیں. کس کو سمجھیں؟ اسلام کے اصول. مذہب اسلام یہود و نصارہ کی طرح سے نہیں ہے. یہودیوں کے پاس کتاب آئی تو ان کے پڑھے لکھوں نے دبا لیا. جو ایک کام بھاری لگتے ہیں نا تو خود بھی عمل نہیں کرنا، اس کو چھپا کے رکھو. جو ایک کام آسان وہ باہر کر دو. کوئی غریب کچھ کرے تو فوراً سختی کر دو، امیر کرے تو اس کو بچا لے جاؤ. تو یہ ان کے یہاں ہوتا تھا کہ کچھ چھپانا، کچھ بتانا. یہ ان کے یہاں تھا کہ ان کی کتابوں کی حفاظت ان کے ذمے پہ تھی، وہ نہیں کر سکے. مگر قرآن، اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی. وہ عام ہے، پوری دنیا مل کر اسے مٹا نہیں سکتی، پوری دنیا مل کر اسے چھپا نہیں سکتی. قرآن عام، اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کتابوں میں عام ہے. تو جس مفتی سے مسئلہ پوچھو، جس عالم سے مسئلہ معلوم کرو، آپ یہی اس سے چاہو کہ جناب ہمیں نبی کونین کے دین سے آپ بتائیں. آپ کی بات نہیں مانی، کیوں مانے؟ آپ کو تھوڑی ماننا ہے، آپ تو ہمارے لیے خود وسیلہ ہے. دیکھو پھر وسیلے کی بات آئی گئی. جو انکار کرتے وہ بھی ان کے یہاں عالم سے پوچھتے ہیں، ان کے یہاں بھی دارالفتاء، وہ لوگ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں، پھر مفتی صاحب جواب دیتے ہیں. وہاں کوئی نہیں کہتا کہ ہم دین سے سیکھیں گے، مفتی کا وسیلہ کیوں لیں. وہاں بھی لوگ ان کے امام سے مسئلہ پوچھ لیں گے، کوئی یہ نہیں کہتا امام ہے وسیلہ کیوں بنا رہا ہے مجھے، وسیلہ تو ناجائز کہتے ہیں اپن. نہیں، اپنے گھر میں سب چلے گا، باہر آئے تو پھر دیدے الگ کر، نظریں بدلیں گی تو نظارے بدل جائیں. تو عالم یا مفتی یہ دین بناتا نہیں، یہ صرف دین بتا سکتا ہے. قوم کنفیوز ہوتی ہے، کیا کرے بھائی، سبھی تو یہی بتا رہے ہیں.
آپ ریفرنس لیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ نہ ہم دین لا سکتے ہیں بنا کے, نہ کوئی اور لا سکتا. دین حقیقت میں لکھا جا چکا, قرآن کتابی شکل میں موجود, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدوں میں حضور کی حدیثیں موجود, فقہ کی کتابیں خصوصیت کے ساتھ ہم اہل ہند حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے, حنفی معتبر کتابیں چھپی ہوئی ہیں, چھپی ہوئی نہیں. جو مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے آپ ہم سے بھی یہ مطالبہ کریں, اوروں سے بھی مطالبہ کریں, جناب حنفی کتابوں میں کیا لکھا ہے آپ اس سے بتائیں. بتا دیا نا, ریفرنس کو آپ ایک نہیں 4 جگہ چیک کریں, کراس چیک کریں, ٹیلی کر کے دیکھیں, خود آپ پر کھل جائے کہ دین لکھا ہوا کیا ہے اور بتایا کیا جائے. تو اللہ جل شانہ کے مبارک دین کو لوگوں سے مت سیکھیے کہ لوگوں نے جو بول دی, بلکہ دین سے لوگوں کو دیکھیے کہ دین نے جو بولا لوگ اس کے حساب سے ہیں کہ نہیں. اسی ماہ مبارک میں نبی کونین کے عظیم الشان شہزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلائی جاتی. عام طور پہ عرفی طور پر لوگ اس کو کنڈے کی نیاز بولتے. اب اسی پہ بولتے ہیں نا کہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں لوگ, کیا پتا کہاں سے کنڈا کنڈی لیا. تو بھائی آپ پڑھے لکھے نہیں ہو, ایک مشرک جو ٹھیلا چلاتا ہے نا اس سے بیچو کیا بیچ رہا ہے, تو بولے گا کنڈے بیچ رہا. آپ نہیں سمجھ سکے, مشرک سمجھ گیا, آپ کی قوم کا بھی نہیں تھا. کیا ایک مٹی کے برتن کا نام قوم میں کنڈا رکھا ہے, اس میں کیا سمجھنے کی چیز؟ کیا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کنڈا کنڈی کیا ہے؟ بھائی مٹی کا برتن ہے, اس کا نام کنڈا ہے, لوگ اس کو کنڈا بولتے ہیں. دنیا بھر کے نام, پہیا کھولنے کے لیے ٹامی بولتے ہیں. کیوں؟ ابھی ٹاما ٹامی کیا چیز ہے؟ تو تمہاری بیوقوفی, سیکھو کیا چیز ہے. پہیا کھولنے کے کام کی چیز ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ایک مٹی کا برتن ہے, سیکھ لو کہ اس کا نام یہ ہے. غیر قوم کا سیکھ کے دکان لے کے بیٹھے اور تم ابھی تک یہی نہیں سمجھ پائے, لفظوں میں پڑے ہوئے. تو یہ ایک مٹی کے برتن کا نام, ٹھیک ہے بھائی. اب کیا ہوتا ہے, ارے تو بدعت کرتے. بھائی کیا بدعت کرتے, کیا بدعت کرتے ہیں؟ ارے اس دن کھیر پوری بناتے ہیں, ہر سال کرتے ہیں. بھائی کیا ہو گیا, کھیر پوری ناجائز ہو گئی کیا؟ جائز ہی چیز ہے نا, تو کھانے تو کیا ہو گیا اس کے اندر؟ تمہارے یہاں بھی تو شادی میں گوشت مانڈے بناتے ہو, تو کیا نبی کے زمانے میں مانڈے بنتے تھے؟ کھوپڑا پاک نکتی بنتی تھی, وہاں کچھ بھی مسئلہ نہیں. وہاں نکتا نکتی کیا ہے کوئی نہیں پوچھ رہا, بوٹا بوٹی کیا ہے کوئی نہیں پوچھ رہا, بلکہ بولتا ہے ڈالو یہاں پہ, مانڈے لاؤ, سکھاوا لاؤ, کڑک کر کے لاؤ. وہاں نہیں بولتے بدعت ہے کیا کھا رہے ہیں, کچھ نہیں. غور کریں نا آپ, قوم کو کہاں لے جا کر ڈبا دیا ہے پستی, گھر گھر میں انتشار پیدا کر دیا ہے, نام دین کا اور لوٹنا دین کو. ارے کیا ہو گیا بھائی, تو نے نکتی کھا لی تو اس نے کھیر کھا لی, دقت کیا ہوگی؟ تو آج کباب شور میں کھاتا پھر رہا, اس نے پوری کھا لی تو ہو کیا گیا؟ جائز چیزیں تو کھائی تھی نا, شراب تو نہیں پی لی تھی, مردار تو نہیں کھا لیا تھا. نہیں وہ اس نے 22 تاریخ کو کرتے ہیں, 15 تاریخ تھی وہ, اچھا یہ داؤ نہیں چلا, تو تاریخ پہ آ گیا. تو ٹھیک ہے یار, اس کی غلطی تیرے حساب سے, اس نے 22 کو کرا, تیری تحقیق کے 15 تھی, تو نے 15 کو کر لیا کیا؟ تو نے تو 15 کو بھی نہیں کیا, 22 کو بھی نہیں کیا, تو کرنا کچھ نہیں ہے, بولتے سب چلے جانے, کیا مطلب؟ 15 کرتا پھر ہوتا, دیکھ میں نے 15 کو کیا, تاریخ یہ تھی, تو ہم بھی سمجھتے کہ ہاں چلو کوئی مطلب کی بات. پھر آیا معاملہ, کہا نہیں وہ تو کیا امیر معاویہ کے انتقال پہ شیعوں نے خوشی میں کھیر پوری بنائی تھی, اس لیے بنا لی گئی. ابھی تو کیا مردوں میں بیان ہوتے ہیں اور مردوں میں باتیں چلتی, عورتوں میں ہوتا تو چپلیں پڑتی. وہ بیچاری رات بھر سے اٹھ کے بنا رہی, اسے معلوم بھی نہیں کہ امیر معاویہ کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. وہ شہزادہ رسول امام جعفر صادق کی فاتحہ کی محنت کر رہی ہے, اور تو امیر معاویہ کا معاملہ لیا. تو جو بنا رہے ہیں ان کو معلوم نہیں, اور جسے کھانے کو بھی نہیں مل رہا وہ تو سب معلوم ہے کیوں کیا کر رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پوچھو آپ کسی خاتون سے, کیوں امی بھابھی آپ اس لیے بنا رہے ہو کیا کہ شیعوں نے خوشی منائی تھی؟ تو یہ کیا یا شیعہ کیا کر رکھا ہے, چل ہٹ وہ جل جائے گا بلبلا. تو جس کو کرنے والے کو نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے, اور تم زبردستی تھوپ رہے ہو اس پہ. تو نبی کے لیے تمہارا یہ دعویٰ کہ غیب نہیں جانتا, اور اپنے لیے اتنا بڑا دعویٰ کہ لوگ کیا سوچتے ہیں تمہیں معلوم. حد ہو گئی یار. پھر کچھ نہیں چلا تو ارے ضروری سمجھتے ہیں صاحب, ہر سال کرتے. اگر ضروری سمجھتے تو کیوں کرتے؟ تو بھائی بار بار کوئی چیز کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ قوم اس کو واجب سمجھتی.
یہ کہاں سے لے آئے تم؟ وضو کرتے ہیں تو ہر بار کے وضو میں کلی کرتے ہیں نا؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ بھی کرتے ہو، وہ بھی کرتے ہیں. کلی کرنا کیا واجب ہے وضو میں؟ فرض ہے کیا؟ تو فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہو، پھر تم روز کرتے ہو، اس کا مطلب تم واجب سمجھتے ہو. یہ کون سی بات ہے کہ اگر کوئی برابر ریگولر کسی چیز کو کر لے تو واجب سمجھتا ہو؟ اور پھر اس کا مطلب تو ہے کہ روز تم بھی ہوٹلوں پہ چائے کی چسکی لیتے ہو تو واجب سمجھتے ہو؟ روز ہی پی رہے ہو، کوئی دن خالی نہیں جاتا تمہارا. ایسا قوم کو بلا وجہ کی بکواسوں میں الجھا رکھا ہے اور انہی بکواسوں کو دین بنا بنا کے پیش کر دی. ارے دین تمہاری بکواس کا نام نہیں، دین اصول کا نام. اور قومیں ہنسیں گی، وہ تو ان تک یہ تعلیم نہیں جاتی کہ ان میں اتنے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں 4 دن اور 40 دن کے، کہ جن کے یہاں کھانے پینے میں بھی اتنی جلدی حرام ہو جاتا ہے. اس مٹی کے برتن میں رکھ دو تو ناجائز ہو جاتا ہے، فلانی تاریخ میں کرو تو حرام ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی کلمہ پڑھنا چاہے گا نا، وہ سر پہ رکھ کے بھاگے گا، کیا پتا بھیا کس کس چیز میں بدعت ہو جائے گی. کیا تم نے دین کا جنازہ نکال دیا؟ ارے دین اصول تھا. قرآن نے فرمایا نا، کلو مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے حلالا طیبا، جو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ. اسلام نے اصول دے دی. تو جو بھی رزق حلال ہے اور پاک ہے کھا سکتے ہو. تو بھائی جیسے تم نے نکتی کھا لی، ویسے ہی ہم نے یہاں کھیر کھا لی. دونوں کا مسئلہ ہے کہ حلال طیب تھا، کھا لیا. اس کو الگ تم نے کون سی دلیل سے کر دیا؟ رزق حلال نہیں رہ گیا کیا؟ یا رزق طیب نہیں رہ گیا کیا؟ ہو گیا ہو. تو اسلام کے اصول سے دیکھو گے تو کوئی بات ہی نہیں. برتن کی بات کریں، کنڈا، ارے تو بھائی مٹی کا برتن ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تو یہ ہے کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہو فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. نیک بندوں نے مٹی کے برتن استعمال کیے. اس پہ تجھے دلیل چاہیے؟ وہ دن رات تیرے گھر میں چینی کے، دن رات تیرے گھر میں اسٹیل کے برتن یوز ہوتے ہیں، کوئی دلیل نہیں چاہیے اس کی. ہوتے ہیں نا دن رات. اب کیا دین کو اس میں الجھاؤ کہ مٹی کا برتن، چینی کا برتن، اسٹیل کا برتن؟ حد ہو گئی. مسلمانوں صرف لفظ تبلیغ کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس نام میں پرویا کیا جا رہا. کتاب و سنت کی لکھاوٹ آ رہی ہے یا ذہن کی اپج آ رہی؟ خود آپ کو فرق محسوس ہو جائے. تو کوئی بھی کام اسلام کا ایک اور اصول سمجھ لو. میں 2 باتیں ذکر کر کے گفتگو ختم کروں، اور یہ آپ کے لیے مفید ہے. اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہوئی، کیونکہ آیتیں پڑھی ہم نے ابتدائی اس سے. یہ ذکر کیوں کیا شادی کی محفل میں؟ اس لیے کہ ذکر کرنے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آج کیوں کر لیا؟ تو بھئی شریعت نے قید نہیں لگائی. آپ کو بھئی قید ہو شریعت کی تو بتا دے، توبہ کر لیں گے. اور نہیں ہو تو آپ توبہ کر کے قوم کو بھٹکانے سے باز آ جائیں، فرقہ واریت ڈالنے سے باز آ جائیں. امت کو اتحاد میں آنے دیں، ایک ہونے دیں، قوم کو دین کو سمجھنے دیں. باندھ کے نہ رکھیں، یہاں مت جانا، وہاں مت جانا، فلاں آئے اس کو مت سننا. یہ کون سی بات ہے؟ دین سننے سے روکنا لوگوں، یہ کون سا دین؟ تو شرع کے 2 اصول سمجھ لیں، سینکڑوں مسائل آپ کو حل ہو جائیں. حدیث سے، کیونکہ صحیح حدیث ہوتی بھلی دیں گے نہیں مگر لیں گے، تو لے لو. الحلال ما احل اللہ فی کتابی، حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا. الحرام ما حرم اللہ فی کتابی، حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا. حلال کیا ہے جسے اللہ نے کتاب اللہ میں حلال بتا دی. حرام کیا ہے جسے کتاب اللہ میں. تو چائے یہ کتاب اللہ میں حلال میں ہے کہ حرام میں؟ چائے کا ہے کیا ذکر؟ حلال میں بھی نہیں آ رہا، حرام میں بھی نہیں آ رہا. بات سمجھ رہے ہیں؟ شراب حرام میں مل جا رہی ہے ہمیں، حرام ہے. پانی حلال میں مل جا رہا ہے ہمیں، پی سکتے ہیں. چائے دونوں میں نہیں مل رہی. آگے کیا؟ قربان جائیں، نبی کا دین ایسا اصول ہے کہ کہیں بھی ادھورا نہیں چھوڑا مسلمان. قوم پھنس جاتی نا کہ کیا کریں. اب نبی نے تو فرمایا حلال حرام اس سے دیکھو، یا تو مل ہی نہیں رہا ہے کچھ بھی. میرے آقا نے فرمایا فما سکتا عنہ، جن چیزوں کے بارے میں حلال حرام نہیں بیان فرمایا، فہو مما عفا عنہ، وہ عفو میں ہے، معافی میں ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے.
اب پورے اصول ہو گئے نا. یا تو قرآن میں کوئی چیز حلال مل جائے یا حرام یا اس سے خاموشی ملے. تو حلال ملے تو اسے کیا جا سکتا ہے, حرام ملے تو نہیں کیا جا سکتا, اور خاموشی ملے تو کیا جا سکتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میری بات نہیں, اسلام کا اصول ہے, نبی کی حدیث الحلال ما حل اللہ فی کتابہ الحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. اسلام تو قیامت تک کے لیے ہے نا. جتنی چیزیں زمانے رسالت میں نہیں تھی, زمانے صحابہ میں نہیں تھی, قرآن و حدیث سے کیسے جواب لاؤ گے؟ ہنسی بنواؤ گے کیا لوگوں کے سامنے اسلام؟ اپنی ناقص عقلی کی وجہ سے, اپنی تنگ نظری کی وجہ سے. اسلام اصول دیتا, حلال بتا دیا, حرام بتا دیا, جس سے خاموشی اختیار کی وہ عفو میں ہے, معافی میں ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے. تو آج اگر کوئی غیر قوم کا شخص پوچھے جناب آپ مسلمان ہو, آپ کو تو اپنے دین سے ہر چیز کی رہنمائی لینی ہوتی ہے, ذرا اپنے قرآن میں بتاؤ تو چائے کہاں پی سکتے ہیں؟ تو پھر جو قرآن و حدیث کرتے ہیں نا وہاں تو سلاوٹ لگ جائے گی. کیا بولیں گے؟ نہ حلال کی آیت پڑھ سکتے نہ حرام کی پڑھ سکتے. تو تماشا بناؤ گے غیروں کے سامنے قوم کا اور دین کا. ہم سے پوچھے گا کہیں گے الحمدللہ, دین چھپا کے نہیں دین کھول کر بیان کرتے ہیں. اس سے ہمارے دین میں خاموشی ہے, صراحت سے نام کے ساتھ اس کی حلت و حرمت کا ذکر نہیں ہے, مگر دین کا اصول ہے کہ جو چیز حلال و حرام کے درمیان سے بچ گئی اس کا استعمال جائز. تو چائے کیا ہوئی؟ حلال. جائز, حلال. کھیر پوری کیا ہوئی؟ کون سی دلیل سے؟ کیا کھیر کا ذکر کر کے حلال آیا ہے؟ تو آپ پلٹ کے بھی تو پوچھو سامنے والے سے کہ کھیر کا ذکر کر کے حرام آیا. جب نہیں آیا تو کون سے تیسرے خانے میں چلی گئی؟ تیسرا خانہ کیا ہے؟ سکوت. اور سکوت پر مسئلہ کیا ہے؟ جائز. تو اب تو ہماری کھیر پوری حدیث کی روح سے جائز ہوگی. بات آ رہی سمجھ؟ مگر قوم کو یہ سمجھنا ہے کہ وہاں کے اعتراض سمجھنے سمجھانے کے لیے نہیں ہوتے, قوم کو بانٹنے کے لیے ہوتے. اعتراض اگر سمجھنے کے لیے ہونا تو چل بھائی یہ دلیل دے دی نا, اب توبہ کر. جتنے لوگوں کو منع کیا ہے ان سب کے گھر گھر جا کے بول میں نے غلطی کی تھی, میں نے بھی توبہ کر لی, آپ بھی توبہ کرو. ایک جائز چیز کو میں نے غلط بدعت کہہ دیا تھا, اس کو میں جو ہے کہ رجوع کر لیا. یہ ہے نا حقیقت میں توبہ اور رجوع. ابھی ایک مسئلہ ختم نہیں ہوگا پھر دوسرا اٹھ جائے, اس پہ بات پوری ہوگی پھر تیسرا اٹھ جائے. تو پتا چلا کہ مقصد ان کا اصلاح نہیں ہے, مقصد انتشار ہے. تو مسلمانوں دین اسلام پر متفق رہو, کتاب و سنت پر متحد رہو, فرقے میں مت بٹو, تفرقے میں مت بٹو, فرقہ واریت میں مت پڑو. جو اللہ جل شانہ کی کتاب, اس کے رسول کے فرمان اور امام اعظم ابو حنیفہ کے اسلام نے بتا دیا اس پر مضبوطی سے قائم ہو جا. ایک یہ اصول یاد رکھیں. تو جو بات آئے صاحب ابھی آپ نے چھٹی کی اس رجب میں, کیا ناجائز ہوگی؟ بالکل. پڑھ دو قرآن, الحرام ما حرم اللہ فی کتابی, پڑھو چھٹی کا حرام ہونا آیت, پڑھو حدیث چھٹی کے حرام ہونے کی. جب پڑھ سکے گا ہم سے کہے گا تو حلال ہونے کی پڑھ, ہم کہیں گے ہم بھی نہیں پڑھ سکیں گے. برابر ہو گئے؟ نہیں برابر نہیں ہوئے نا. ابھی تو ایک اور شیخ حضور نے دی کہ جب جس سے خاموشی ہے وہ کیا ہے, اب بھی ہم ہی جائز نہ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ اگر اس اصول میں دیکھیں گے تو کروڑوں مسئلے آپ کے حل ہو جائیں. ایک دوسرا اصول اور سنیں اور بس بات ہم ختم کریں. بدعت, بدعت مطلب نئی ایجاد کر دیا. دین تو مکمل ہو چکا ہے, آپ نے نیا لے لی. پھر وہی ہے کہ تنگ نظری ہے اور وہ چند چند دنوں میں عالم بننے سے عالم نہیں ہو جاتا, عمریں کھپ جاتی. آج ہمیں فراغت کو 8-10 سال ہو گئے اور ہم آج بھی طالب علم ہیں, اور یہاں دن دن میں مہینے مہینے میں نہ معلوم کون سی دستاریں ہوتی ہیں, اللہ سے نہیں پتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیم ملا دشمن ایمان اور نیم حکیم خطرہ جاں. ادھورے دونوں سے بچنا چاہیے. کسی حکیم کے پاس بھی جاؤ تو مکمل کے پاس, اور کسی عالم کے پاس بھی جاؤ نا تو مکمل کے پاس. اب آپ غور کریں, یہ کہہ رہے دین میں گھٹا بڑھا دیا. ارے تو دین تو نبی نے فرمایا مکمل ہو گیا, اس مکمل کا کیا مطلب؟ اب ہم تجھ سے پوچھیں کہ دین مکمل ہو گیا, جو آنا تھا آ گیا, جو نازل ہونا تھا ہو گیا,
یہ بتا حج کرنے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ کہے گا جاتا ہوں. کائے سے جاتا؟ فلائٹ سے. وہاں اتر کے کائے پہ چلتا؟ اے سی بس. کیوں؟ دین مکمل ہو گیا، اضافہ کیوں کر رہا؟ یہاں سے اگر گورنمنٹ نہ بھی جانے دے تو وہاں جدہ اتر کر اونٹ ہائر کر، ایئرپورٹ کے باہر اونٹ بلوا، گھوڑے بلوا، کچر بلوا، سب ملتے ہیں وہاں، اس پہ بیٹھ کے جا. دین مکمل ہو گیا، میں اضافہ نہیں کروں. ہاں ہاں کرتے ہوئے اور اسی بس میں چڑھا اور بالکل اس کی جو ہے کہ چھوٹی چھوٹی سب وہ اپنی طرف کر لی. دین تو مکمل ہو گیا تھا. نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، پیدل حج پہ جا رہے ہیں یا پھر سواری پر جا رہے ہیں؟ تو پیدل تیری ٹانگیں بھی موجود ہیں اور سواریاں بھی موجود ہیں، پھر تو نے بس کیوں استعمال کی؟ ارے صاحب وہ سہولت ہے، اب کیا ہے؟ تو کیوں سہولت؟ یہ دین ہے کیا جو تیری سہولت وہ دین ہو جائے اور جو اور مسلمانوں کی سہولت ہو پھر وہ بدعت ہو جائے؟ خود غور کریں مسلمانوں، یہ کیا بنا رکھا ہے مسلمانوں کے در؟ ہم سے پوچھے گا آپ بھی تو بیٹھتے ہو؟ جی بالکل بیٹھتے. کیسے بیٹھتے ہو؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دین اس بس سے گھٹا بڑھتا نہیں ہے. دین تو اصول بتاتا ہے کہ نئی ایجاد دین میں اگر معاون اور مددگار ہے، اچھی ہے، تو وہ اچھی بدعت ہے، اس کی اجازت ہے. تو نے تو ایک بولتے نا مرغی کی ایک ٹانگ، کلو بدعت دلالہ، ہر بدعت بری ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے تراویح الگ الگ پڑھی جاتی تھی، ایک امام کے پیچھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے سب مقتدیوں کو جمع کیا اور جماعت سے تراویح شروع کرائی اور خود فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے. لے تو بدعت کو کہہ رہا تھا نیا بھی، اور حضرت عمر بدعت کر کے کہہ رہے ہیں کہ اچھی بدعت ہے. تو تیری مانے یا اس حضرت عمر کی مانے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد عمر کی پیروی کر؟ تو حضرت عمر نے بتایا کہ اچھی بھی ہوتی، ایجاد ہوگی، اچھی ہوگی. تو حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا، فلہ اجرھا، تو اسے اس کا اجر ملے. تو اسلام میں طریقہ نکالا تو پہلے نہیں ہوگا تب تو نکالے گا نا. تو طریقہ تو نیا ہی، حضور تو خود فرما رہے ہیں من سنہ فی الاسلامی، اسلام میں سنتن حسنتن، نیا کوئی اچھا طریقہ نکالے. تو وہ طریقہ اچھا برا کیسے پتا چلے گا؟ تو تفسیر کرنے والوں نے، حدیث کی شرح کرنے والوں نے، شیخ عبداللہ محدث دہلوی جیسوں نے وضاحت فرما دی کہ جو چیز دین میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی وہ اچھی ہے. جیسے مسجدیں زمانے رسالت میں کچی تھی، کھجور کے چھپر تھے، بارش ہوتی تو نیچے فرش نہیں تھا، فلورنگ نہیں تھی، مٹی تھی، بھیگ جاتی تھی، پیشانیوں پر مٹی لگ جاتی تھی. تو آج ہر ایک کے یہاں مسجد میں بڑھیا سے بڑھیا پتھر لگے ہیں نا، سر کے اوپر چھپر ہے یا چھت ہے؟ کیوں؟ کس دلیل سے چھت ڈال لی؟ کس دلیل سے فلورنگ کر لی؟ یہ دین میں اضافہ نہیں، بلکہ اتنا ہی نہیں جناب، تو پنکھے، کولر، اے سی سب لگے ہوئے. یہاں دین میں اضافہ نہیں. کون سا دین؟ ہم سے کہے گا، ہم کہیں گے الحمدللہ میرے آقا نے فرمایا کہ دین میں معاون و مددگار ہو. قوم کی حالت ویسے اعمال میں پست ہوتی چلی جا رہی ہے، مگر یہ ہے کہ کم سے کم پنکھا چلے گا تو اس کا دل لگ رہا ہے، ٹھنڈک مل رہی ہے تو سکون سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز کی یہ چیز معاون اور مددگار بن رہی ہے تو بھلے ہی نہیں ہے مگر اس کی اجازت. مگر تیرا کیا ہے؟ کیا سب پنکھا ہے سارے ثواب کے لیے؟ لگاؤ لگاؤ لگاؤ. فلانا بہت دن سے وہ ڈھیلا چل رہا تھا، نیا لگایا ہے، لے لیا. وہاں کوئی بدعت نہیں. کیوں؟ وہ اس کے نیچے کھڑے ہوں گے، جیسی نماز سلام میں کہاں ہے اس کے نیچے. جو ایسا کھلواڑ بنا کے رکھے دین کا، آدمی ان سے دین سیکھے، یا جو دین کے بانی ہیں، جو دین کے اصول ہیں، ان سے دین سیکھے. تو حضور نے فرمایا جو اسلام میں اچھا طریقہ نکالے گا اسے اس کا ثواب ملے، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے انہیں بھی اس کا ثواب ملے. من سنہ فی الاسلام سنتن سیئۃ، جو اسلام میں برا طریقہ نکالے، فلہ وزرھا، تو اسے اس کی برائی پہنچے گی، گناہ پہنچے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے انہیں بھی برائی پہنچے گی. تو بھائی اچھے برے دونوں طریقے کا ذکر جب نبی نے کر دیا تو ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانکنا کہ نہیں بس برا ہی برا ہے، تم جو بھی نیا کرو گے سب برا، اور ہم کریں تو دین تو ہمارے گھر کی کھیتی، جو بولیں گے وہی دین ہوگا. ایسے لوگوں سے دین نہ سیکھیں، دین نبی کونین کے فرمان سے سیکھیں. تو آج اگر ہم مردے کے میت پر
स्वयं कर ले। ٹھیک ہے نہیں صحابہ نے کیا اس طرح سے ویٹ، چلو ٹھیک ہے نیا ہی صحیح، یہ بتا کہ دین میں مددگار ہے کہ نہیں؟ مددگار ہے نا؟ اتنی دیر اس بندے نے قرآن پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا، اس کی آخرت کا فائدہ، اپنے مرحوم کو ایصال کیا اس کا فائدہ، تو نیا بھلی ہے مگر دین میں مددگار ہے، تو نبی نے فرمایا اجر ملے گا، عمل کرنے والوں کو بھی اجر ملے گا۔ مسلمانوں، اس مختصر سی محفل میں تمام تفصیلات نہیں کی جا سکتی، مگر میں نے چونکہ پہلی عرض کیا کہ بھئی نیت پر دار و مدار ہے، تو ہم نے تو پہلی کوشش یہ کی کہ یہ ہماری مجلس علم سیکھنے سکھانے کی مجلس ہو جائے، تاکہ میرے آقا نے فرمایا کہ رات کی 1 گھڑی کا علم دین سیکھنے سکھانا رات بھر کی عبادت سے افضل ہے، اللہ میرے آپ کے اعمال میں اس حدیث کی فضیلتوں کو عطا فرما۔ دوسرا، آپ کی ایک ذہنیت کو کھولنے کی کوشش کی کہ لوگوں پر شخصیات پر بحث نہ کریں، کسی کی ذات دین نہیں ہوتا ہے، دین لکھا ہوا ہے، اصول لکھے ہوئے ہیں، اس اصول تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ کم پڑھے لکھے قوم میں درمیان میں آ کر اور اپنی نادانی سے اس نیم ملا گری سے انتشار پیدا کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دین کی ہنسی بنانے والے کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، کتاب و سنت سے دین کو حاصل کریں۔ اور چونکہ یہ مجلس بھی اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے لیے تھی، اور جن بچوں کے قریب ایک عظیم سنت مصطفیٰ کی ادائیگی کی برکت کے لیے اسے منعقد کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ دوران گفتگو تعبیر میں یا بتانے میں کوئی غلطی کوتاہی لغزش ہو تو مولا تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلاۃ والسلام۔ چائے لے آئے؟